آزاد کشمیر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کبھی سیاست میں آنے کا سوچا، خاص طور پہ جب عمران خان نے تحریک انصاف بنائی، تحریک انصاف جوائن کر لینی چاہیے، یہ کبھی اس طرح کا سوال ہے، لمبا ہے بہت، میں موٹی بات کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پیدائشی طور پہ سیاست سے نفرت کرتا ہوں۔ میں بہت اچھا اسپیکر تھا، بہت اچھا ڈبیٹر تھا، اسٹوڈنٹ بھی اچھا ہی تھا، فرسٹ ڈویژنر تھرو آؤٹ، مطلب کوئی ٹاپر شاپر نہیں تھے لیکن اچھا کام تھا۔ تو اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں مجھے بڑا زور لگایا دوست احباب نے، وہ میں نے کہا لعنت بھیجو، یہ کو کرنے والا کام ہے، یہ کام برا نہیں ہے، یہ برے لوگ اتنے آ گئے، اس میں کراہت آتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرا بچپن سے ہی نا مجھے کھیلوں میں بھی دلچسپی، سچی بات نہیں تھی، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بچے سن رہے ہیں اگر کھیلوں میں دلچسپی نہ ہونا، یہ اب نارمل۔ میرا رومانس کتاب کے ساتھ بچپن میں ہی میرے گھریلو ماحول کی وجہ سے اس طرح ڈیولپ ہو گیا کہ میں کھیلوں کی طرف بھی راغب نہیں ہوا۔ باقی یہ عمران کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے میں نے جوائن کی تھی، اور میں کافی 1.5 سال میں ان کا وہ سیکرٹری انفارمیشن، میڈیا ایڈوائزر، یہ وہ اس طرح کا، لیکن ویری سون آئی ریئلائز اٹس ناٹ مائی کپ آف ٹی۔ اللہ پاک نے ہر جوہر ہر بندے کو تو نہیں دیا ہوتا۔ تو ہم جیسے جو آرڈینری لوگ ہوتے ہیں وہ کسی ایک آدھ کام کے بارے میں شدھ بدھ زندگی میں حاصل کر لیتے ہیں۔ اللہ میاں نے وہ رزق کا وسیلہ بنانا ہوتا ہے، یا ہر بندے کو، کوئی ترکھان بن گیا، کوئی لوہار بن گیا، کوئی کیب ڈرائیور بن گیا، کوئی پائلٹ بن گیا، کوئی جوڈیشری میں چلا گیا، کوئی فلانا ہے، وہ ایک آدھ کام ہی ہوتا ہے۔ وہ ایکسیپشنل لوگ ہیں۔ عمران دیٹ وے ایکسیپشنل آدمی، زیرو سے اٹھ کے یہاں کریکٹر اچھا، ورلڈ کلاس، یہ اپنا ادھر کیا کہتے ہیں فلینتھروپسٹ کے طور پہ، پھر ایجوکیشن میں نمل، پھر 22 سال کون کھڑا رہ کے مار کھائے، یہ ایکسیپشنل اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ ہم جیسے جو عام روٹین کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر کام کے لیے نہیں ہوتے۔ تو مجھے جلدی پتہ لگ گیا اپنی اوقات کا، اور میرے ڈفرینسز بھی ہو گئے تھے اس وقت بھی عمران کے ساتھ، چونکہ جو ارد گرد کے لوگ تھے، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، وہ این جی او ٹائپ لوگ تھے، وہ کوئی ریولوشنری نہیں تھے، وہ سٹیٹس کو کے لوگ تھے، لوگ اچھے تھے، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، قابل لوگ تھے، دیانتدار بھی تھے۔ میرا دل کر رہا ہے نام لینے کو، لیکن بہرحال، لیکن وہ اندر سے اسی طرح کے تھے، ان کے اندر وہ آگ نہیں تھی، وہ سٹیٹس کو کے لوگ تھے۔ تو میں اس پہ بھی چڑھ گیا تھا، بلکہ میں نے اس زمانے میں کالم لکھے اور اس میں نے نام رکھ دیا اسکاچ کارنر کے جانی واکر۔ جانی واکر ایک کامیڈین ہوتے تھے انڈیا کے، تو اسکاچ کارنر میں آفس تھا پی ٹی آئی کا، میں بھی وہاں بیٹھا کرتا تھا۔ تو وہ تھے اس ٹائپ کے نا، ممی ڈیڈی ٹائپ سے۔ تو میں نے کہا نہیں یار، میرا نہیں گزارا، میں لکھنے پڑھنے بھی اپنا دھیان رکھوں تو بہتر ہے، اور کوئی بات نہیں۔ قاسم حسن ہیں، یہ کبھی کبھی رابطہ کرتے ہیں، پنجاب پولیس لاہور سے ان کا تعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اسلام آباد میں جوڑے کو جس طرح ہراساں کیا گیا اس کے بارے میں کچھ کہیں۔ اسلام آباد کے لوگوں میں خوف پایا جا رہا ہے، لیکن اس واقعے میں والدین کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ یہ لوگ لبرلزم کی بنیاد کے نام پہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہتے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے تماشا بن جاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے میں والدین بھی اتنے ہی قصوروار ہیں جتنا ویڈیو بنانے والا، اور ان مجرموں کو کس قسم کی سزا، کیا انہیں چوراہے پہ پھانسی نہیں دی جانی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ قاسم حسن صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کا سوال پڑھ کے، میں نے اپنے جو ہمارے کیمرہ مین ہیں خاور، میں نے کہا قصہ کیا ہے، میں نے اخباروں میں پڑھا ہے، تفصیل نہیں، سرخیاں دیکھی ہیں۔ تو مجھے خاور کہتا ہے کہ حسن بھائی میرے پاس تو اس کی ویڈیو بھی ہے، اگر میں نے کہا میرے میں سکت نہیں ہے اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کی۔ اچھا، جو بات قاسم صاحب آپ کر رہے ہیں کہ پیرنٹس کا ڈیفینیٹلی، اور اس میں ہمارا میڈیا بھی، یہ سوشل میڈیا سو کالڈ، جو دن بدن عجیب و غریب سی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارے ٹاک شوز کے بارے میں لوگ کہنے لگ گئے ہیں ڈاگ شوز، کتوں کی طرح لڑتے ہیں لوگ۔
تو والدین کا ڈیفینیٹلی قصور ہے، اس حد تک ہے ڈیفینیٹلی کہ وہ تربیت میں نقص رہ گیا، فلا رہ گیا، اور میجر فلاز رہ گئے. خود جن کو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ جوڑے کو، تو جوڑا نابالغ تو نہیں ہے. آئی ایم شیور، میں نے نہ دیکھا ہے نہ میں سرخیاں دیکھی ہیں اخباروں میں، یا آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے میں نے خابر سے کہا تھوڑی مجھے تفصیل بتاؤ. وہ بھی ڈیفینیٹلی ہوش کرنی چاہیے، کوئی تھوڑی بہت ایک لیول ہے جو ٹالریبل ہوتا ہے. چونکہ وہ کہتے ہیں نا، ہمارے کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے اور ٹین ایج یہ ہے اور وہ ہے، سو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اس حد تک جانا ہوٹلز میں اور یہ اور وہ، جہاں تک تعلق ہے مجرموں کا، تو آپ کہہ رہے ہیں چوراہے پہ پھانسی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کچھ جرائم ایسے ہیں جن کی پھانسی بھی کافی سزا نہیں ہے، ایک جھٹکا لگتا ہے فارغ. ان لوگوں پہ میں سمبولک بات کر رہا ہوں، پلیز ایک بات یاد رکھیں، میں ایک سمبولک بات کر رہا ہوں. ان لوگوں پہ بھوکے بھیڑیے نہ ملیں تو بھوکے کتے چھوڑ دیں. ایک رینگو 12-15 دن کے بھوکے بھیڑیے ہوں اور ان پہ چھوڑ دیے جائیں. اگین میں کہہ رہا ہوں سمبولک بات ہے. یہ جو اس ملک میں گروپس پیدا ہو گئے ہیں، کو وومنز لبر، کو میرا جسم میری مرضی، اور یہ عورت راج، اور دس کائنڈ آف نان سینس. اور ایک اور ہے یہ کہ جی ہیومن رائٹس ہیومنز کے ہوتے ہیں، انسانی حقوق انسانوں کے ہوتے ہیں، وحشیوں اور جانوروں کے نہیں. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہم نے گھڑی ہوئی ہیں. ہیومن رائٹس، یہ کیا ہیومن؟ کوئی ہیومن ہوگا تو اس کے رائٹس ہوں گے نا. اور جو ہیومن ہوگا وہ گناہ بھی کرے گا، جرم بھی کرے گا، لیکن اس کی ایک حد ہوگی. یہ تو ساری حدود ہی، ساؤنڈ بیریئرز ہی توڑ گئے ہیں. سو ان لوگوں کو جتنی بھی سزا دی جائے وہ کم ہے. اینڈ آئی ایگری ود یو، اس میں یہ بہت سارے فیکٹرز شامل ہیں. کوتاہی والدین کی ہے، کچھ اس جوڑے کی، سو کالڈ، مجھے نہیں پتا ان کی عمریں کتنی ہیں، لیکن ظاہر ہے تو یہ دودھ پیتے بچے تو نہیں ہوں گے، یہ سارا کچھ. بہرحال تھینک یو فار دس ویری ویری پینفل کوشچن.